امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ پاکستان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ BLA پر 2006 سے پاکستان میں پابندی عائد ہے اور دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے سے BLA کی کارروائیوں میں کمی ہوگی۔ امریکہ کے اس اقدام کی تفصیلات لے کے آئے ہیں آج امان اظہر۔ امان، یہ بتائے گا کہ امریکی محکمہ خارجہ نے BLA کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی وجوہات کیا بتائی ہیں؟ جی سارا، BLA کو بلوچ عسکریت پسند گروہوں میں سب سے فعال گروہ سمجھا جاتا ہے اور وہ 2 دہائیوں سے بلوچستان میں ریاستی اداروں کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی جانب سے سامنے آنے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ BLA مسلح علیحدگی پسند گروہ ہے جو شہریوں اور سیکیورٹی اداروں کو زیادہ تر بلوچستان سے ملحقہ علاقوں میں ٹارگٹ کرتا ہے۔ اسی اعلان میں BLA کے پچھلے سال کیے گئے حملوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جن میں اگست میں چینی انجینئروں پر خودکش حملہ، نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملہ اور مئی 2019 میں گوادر میں ایک لگژری ہوٹل پر ہونے والا حملہ شامل ہیں۔ BLA پہ پابندیاں لگائی گئی ہیں، ان کا کیا دائرہ ہے؟ وہ کس طرح سے ان کو متاثر کریں گے BLA کو؟ جی، اس اعلان کے نتیجے میں ایک تو BLA کے امریکہ میں موجود اثاثہ جات جن میں بینک اکاؤنٹس اور پراپرٹی شامل ہیں انہیں منجمد کر دیا گیا ہے، جبکہ امریکی شہریوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ BLA کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین نہ کریں۔ اسی طرح BLA کو امریکی مالیاتی نظام کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس مد میں امریکی ایجنسیاں اور دوسرے ملکوں کے ریاستی ادارے بھی گروہ کے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب بلوچ لبریشن آرمی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسے ناحق دہشت گرد گروہوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے کیونکہ وہ اپنی سرزمین پر غیر ملکی قبضے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ جی آلرائٹ، امان اظہر ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیو میں، اور جو BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے، اس کی وجوہات کی تفصیل ہمیں دے رہے تھے۔ امان اظہر، تھینک یو ویری مچ۔